بسم الله الرحمن الرحیم۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आला यानी दुश्मनों के भी मुहसिन
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام و بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کہ آپ علیہ السلام گفتگو کیسے فرماتے تھے، آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ کلام کیسے فرماتے تھے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران 159ویں آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور رہتی دنیا تک یہ نصیحت بیان فرما دی کہ تا قیامت آنے والے انسان اگر وہ اپنی دنیاوی اور اخروی بہتری چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، تو وہ اس انداز کو اپنا لیں۔ جب وہ یہ انداز اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں دنیاوی بھی فائدے عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو فائدے ہیں ہی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں انداز گفتگو کے اندر بہت بڑا ایک خلا نظر آتا ہے کہ آج ہماری بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، انجان لوگوں کے ساتھ بہت مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے اندر کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ تب جا کے معلوم چلے گا کہ جب وہ بات کرے گا، گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، پھر معلوم چلتا ہے کہ کتنا یہ بے ادب ہے اور کتنا با ادب ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور وہ یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا انداز ہے، ہم اسے بدلیں گے نہیں، ہم تو ایسے ہی بات کرتے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ جملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر، اللہ رب العالمین کے ہاں کن خوش نصیب لوگوں کا مقام ہے، کن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے بات کرنے کے طریقے کو بدلنا ہوگا، اس میں نرمی لانی ہوگی، اس میں لطافت لانی ہوگی،
پیار محبت لانا ہوگا. یہ دین اسلام پھیلا ہے، یہ ترش اور سخت گفتگو سے نہیں پھیلا، بلکہ بڑے پیارے انداز سے، محبت والے انداز سے پھیلا ہے. آج میری آپ کی کسی سے ڈیلنگ ہو، کاروباری کوئی معاملہ ہو، لین دین کا کوئی معاملہ ہو، تجارت کا کوئی معاملہ ہو، تو ہمارا اس سے گفتگو کا انداز کتنا الگ ہوتا ہے. اور جس سے کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو، کوئی تجارت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے ہمارے گفتگو کا انداز کتنا مختلف ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، لیکن نہ ہی بدلنا چاہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس انسان کی حالت کو نہیں بدلتے. اللہ اکبر اللہ. آج آپ یہودیوں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اس نسخے کو لے لیا. انہیں معلوم چل گیا کہ جس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو دیا، وہ حکم صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا، ایمان والوں کو اللہ نے دیا، یقیناً اس میں خیر ہی خیر ہوگی، بھلائی ہوگی. انہوں نے انداز اپنا لیا. آج کسی عیسائی سے آپ ملیں، کسی یہودی سے آپ ملیں، اس کی انداز گفتگو دیکھیے گا، اور کسی مسلمان سے مل کے دیکھ لیں، اس کا انداز گفتگو الگ ہی ہوتا ہے. ابے تبے سے شروع ہوتا ہے اور گالی میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ انداز، یہ زبان سے نکلا ہوا لفظ، ایک ایک چیز محترم بھائیوں لکھی جاتی ہے. کرام کاتبین جو اللہ رب العالمین نے محافظ نگہبان مقرر کی ہے، ان کو حکم ہے کہ جو بھی الفاظ زبان سے نکالے اسے لکھ لو. اچھے الفاظ بھی لکھ لیے جاتے ہیں اور برے الفاظ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. پھر ان کا قیامت کے دن وزن ہوگا کہ جو الفاظ زیادہ ہوں گے اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اگر اچھے الفاظ، پیار والے الفاظ، دھیمے الفاظ، محبت والے الفاظ زیادہ ہوئے تو پھر اس کا انجام اللہ کی جنت میں مہمان نوازیاں ہیں. لیکن اگر سختیاں ہوئیں، نفرتیں ہوئیں، اختلافات ہوئے اور بڑے چھوٹے کا کوئی ادب اور لحاظ نہ ہوا تو پھر اس کا انجام جان لیجیے محترم بھائی پھر کیا ہونا ہے. آج لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں جس کی انداز گفتگو اچھا ہوتا ہے، اور جس کا انداز بیان، انداز گفتگو، بات کرنے کا ڈھنگ و سلیقہ نہیں آتا ہو، لوگ اسے ہٹ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. جی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے بڑے ہی نرم بنائے گئے ہیں، بڑے ہی محبت والے بنائے گئے ہیں. آپ کی بات کرنے کا انداز میں جو محبت ہے، آپ کے کلام کرنے کے انداز میں جو الفت ہے، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ خدا نخواستہ
سخت دل ہوتے اور ٹیڑھی بات کرنے والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غصیلے ہوتے، غصے والے ہوتے، لن فضوا من حولک، تو آپ کے آس پاس اتنا مجمع جمع نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا انداز گفتگو تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چھڑکنے والے بن گئے۔ یہ آپ کا انداز گفتگو تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل و بہادر اللہ رب العالمین نے اسلام کی طاقت بنا کے عطا فرما دیا۔ یہ آپ کا انداز گفتگو تھا جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کے چرچے کرتے نظر آتے تھے۔ یہ آپ کا انداز گفتگو تھا جس کی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آس پاس نظر آتے تھے، کیونکہ صحابہ نبی علیہ السلام کے بولنے سے آپ کے دیدار کرنے کو تڑپتے تھے، ترستے تھے کہ آپ سے کوئی بات سن لے، جینے کا مزہ آ جائے۔ انداز گفتگو ایسا ہوا کرتا تھا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی توفیق تھی۔ اگر یہ سختی میں بدل جاتا، یہ دشمنی میں بدل جاتا، اصیل انداز میں بدل جاتا، تو نہ صدیق آپ کے پاس جمع ہوتے، نہ عمر آپ کے پاس جمع ہوتے، نہ عثمان و نہ علی آپ کے پاس جمع ہوتے، تنہا اکیلے ہی رہ جاتے، اکیلے ہی رہ جاتے۔ آج وہ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے جس کا انداز سخت ہو اور جس کا انداز نرم ہو، میٹھا ہو، پیارا ہو، محبت والا ہو۔ اللہ اکبر، مرتے دم تک لوگ نہیں چھوڑتے اس کے جنازے پہ لوگوں کو آنسو بہاتے دیکھا جاتا ہے۔ جب پوچھے کہ کیا بات ہے، آپ کو اس کے قریب ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہوں، بس جانتا ہوں۔ اس کی بات کرنے کا انداز بڑا پیارا تھا، بڑی محبت سے ملتا تھا، بڑی الفت سے ملتا تھا، بڑی شفقت سے ملتا تھا۔ یہ چلا گیا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر اللہ، انسان یہ بھی انسان وہ بھی ہے، لیکن اس کے جانے میں سے کوئی دکھ نہیں، اس کے جانے میں سے بڑا رنج ملال انداز گفتگو۔ آج اگر ہم اپنا انداز گفتگو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنا میل ملاپ چال چلن اچھا کر لیں، محترم بھائیو، کوئی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اولاد اس والدین کو تنہا چھوڑ جاتی ہے جس کا انداز ٹھیک نہ ہو، وہ والدین اپنی اولاد کو نکال بھال کرتے ہیں جن کا انداز گفتگو ٹھیک نہ ہو۔ اس کی معاشرے کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقام چاہتا ہے اسے اپنا انداز بدلنا پڑے گا، اپنے انداز میں نرمی لانی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام اللہ اکبر جس کسی سے بھی ملتے، جاننے والا ہو، انجان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، آپ بڑے پیارے انداز سے بات کرتے، بڑی محبت سے بات کرتے۔ اللہ اکبر، کبھی بھی آپ نے بیجا غصہ نہیں فرمایا، کبھی آپ نے بیجا سختی نہیں فرمائی۔ آپ کو جس حال میں دیکھا جاتا، جب دیکھا جاتا، پیار پھیلانے والے، محبت پھیلانے والے۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہنے سے
बात कहने से 10 अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां अता फरमाता है। एक बार कहने से 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। एक बार कहने से 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा वसी कलमा है, अल्लाह को महबूब है। जब प्यारे पैगंबर का नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी पढ़ा करें। जो पढ़ेगा उसे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो नहीं पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। तो उसे हल्का नहीं लिया करें मतलब भाइयों, थोड़ी सी जुबान निकाल लिया करें, चला लिया करें, अल्फाज थोड़ा सा बढ़ा लिया करें, मुंह खोल लिया करें। जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम आए फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सहाबा का हल्का लगा हुआ है, आपने बाजू नसीहत फरमा रहे हैं, दीन की तबलीग फरमा रहे हैं, जीने के अंदाज बता रहे हैं, मेल मिलाप के तरीके सिखा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक बढ़ा रहे हैं। इतने में सहाबा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के शहर में एक गवार सा आदमी, एक गवार सा जाहिल सा देहाती सा बंदा जिसे महफिल में उठने बैठने की कोई तमीज नहीं थी, जिसे बात करने का कोई ढंग नहीं था, अचानक जल्दी जल्दी में मस्जिद में दाखिल हो गया। दाएं देखता है बाएं देखता है और बीच शहर में बैठ के पेशाब कर देता है। सहाबा ने फरमाया कि जब हमने उसे इस हाल में देखा तो उसकी तरफ लपके के इसे पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। और होता भी यही है कि अगर आज भी हम किसी को देख ले मस्जिद के अंदर कोई गंद फैला रहा हो तो बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। सहाबा दौड़ने वाले थे, उसे पकड़ने वाले थे, उसे पकड़ के बाहर फेंक देने वाले थे कि अचानक पीछे से आवाज आई हमसे को मेरे सहाबियों रुक जाओ इसे अपनी कज़ा से फारिग होने दो। अल्लाह, इसे अपनी इस हाजत से फारिग होने दो, मत जाओ, रुक जाओ, इसे इसी कज़ा से फारिग होने दो। सहाबा हैरान, अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी का शहर और मस्जिद के अंदर बंदा पेशाब कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम कुछ नहीं किए। फरमाया मेरे सहाबियों रुक जाओ, तिब्बी हवाले से और मेडिकल के हवाले से भी इस बात का जायजा लिया जाता है। अगर कोई कज़ाए हाजत कर रहा हो, पेशाब कर रहा हो, अगर बीच पेशाब में उसे रोक दिया जाए तो बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती, खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा छोड़ दो इसे, अभी कुछ न कहना। सहाबा हैरान, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरे चेहरे के ऊपर है, आपके दीदार को लोग देख रहे हैं कि अब आप क्या कहेंगे। जब वो कज़ा से फारिग हो जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से उठकर उसके पास चले जाते हैं, उसके सर पे कंधे पे हाथ रखकर फरमाते हैं मेरे भाई ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, ये पाक जगह होती है, इस काम के लिए जगह नहीं बनाई गई। बड़े ही मीठे बड़े ही प्यारे अंदाज से आपने गुफ्तगू फरमाई। वो देहाती गवार बैठे बैठे देख
دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کا کیا رویہ تھا، لوگوں کا کیا انداز تھا، اور ایک ان کے پیارے پیغمبر کا انداز بڑا ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بلایا، تعال یا صحابی، میرے صحابی ذرا میرے نزدیک آ جاؤ، لاؤ پانی کا ایک ڈول لے کے آؤ۔ صحابہ دوڑ کے جاتے ہیں، پانی کا ڈول لے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی کا ڈول پکڑا، اس بندے کو ایک طرف فرمایا، اور اس جگہ پر جہاں پہ اس نے قضا کی تھی، پیشاب کیا تھا، اپنے دستے مبارک نبوت والے ہاتھ سے آپ نے اس جگہ پہ پانی ڈال دیا تاکہ وہ جگہ پھر پاک ہو جائے۔ یہ انداز دیکھ کے، یہ طریقہ دیکھ کر وہ دیہاتی، وہ گوار اتنا متاثر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مجھے عزیز ہے تو وہ آپ ہے، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو وہ آپ ہے، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی انسان ہے تو وہ آپ ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، کیونکہ انداز دیکھ لیں لوگوں کے، وہ سختی والے انداز، انہیں اس نے نکال بھاگ کیا کہ بس آپ اچھے ہیں واقعی۔ اور اس اچھائی کرنے کا صلہ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا پیارے نبی جی، ہم نے آپ کے اخلاق بڑے بلند بنائے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم ہیں اور 9 سال آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے دن آپ کے رات دیکھے ہیں، آپ کی تکلیف آپ کی آسانی دیکھی ہے، آپ کا غمی آپ کا خوشی کا ماحول دیکھا ہے۔ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 9 سال خدمت کی ہے، میں نے آپ سے اچھا اور کسی کو نہیں پایا۔ میں نے آپ کی 9 سال خدمت کی ہے، کبھی بھی میں نے آپ کو سختی والا نہیں پایا۔ میں نے آپ کے 9 سے خدمت کی ہے، کبھی بھی پیارے پیغمبر نے مجھے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے۔ آج 2 دن ہمارے پاس کوئی ٹھہر جائے تو ہم اسے جھاڑ پلا دیتے ہیں، اسے ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں۔ اور ایک تو ہوتی ہے نا ڈانٹ اور ڈپٹ کرنا، چلو جی اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس ڈانٹ ڈپٹ کے اندر حقارت ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ ایک ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے محبت والی، وہ بندہ محسوس کر لیتا ہے، اور ایک ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تذلیل والی، حقارت والی، ذلت والی، وہ بندہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ اتنے سال میں نے خدمت کی، کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مجھے ایسے نہیں کہا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا
فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو بیان فرما رہے ہیں. ہم نے اتنے عرصے آپ کے ساتھ گزارا, ہم نے کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی بےہودہ چیز نہیں سنی, کوئی بیکار چیز نہیں سنی, کوئی اللہ کو نافرمان کرنے والا گفتگو نہیں سنا, کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف معاملہ نہیں دیکھا. نہ آپ بےہودہ تھے اور نہ بےہودہ گفتگو کرنے والے. جب بھی آپ نے گفتگو کی ہے بڑی سلیقے سے کی ہے, بڑے انداز سے کی ہے, بڑے ادب و آداب سے کی ہے. لم یکن النبی, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بیکار بات کی ہو. آج ہماری باتیں دیکھیں, اگر لکھنے لگ جائیں نا, ہم ریکارڈ کر لیں صبح سے لے کے رات تک کی گفتگو, تو اس میں کوئی 4-5 لائنیں ہی آپ کی فائدے والی ہوں گی, باقی ساری گفتگو, سارا کلام, ساری باتیں بیکار رتی کے ٹوکرے میں پھینکنے والی. اتنا ہم بولتے ہیں, اتنا چلب زبان ہے, اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری گفتگو سے سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا, اسے کیا تکلیف پہنچے گی, اس کا دل چیر جائے گا, اس کا کلیجہ چھنی ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, کر جاتے ہیں گفتگو اللہ کی نافرمانی والی, نبی علیہ السلام کی نافرمانی والی, دین کی مخالفت کے اندر. اللہ اکبر, کہیں غیبت ہے, کہیں چغلی ہے, کہیں بہتان ہے, کہیں بیکار کی باتیں ہیں. جو انسان کچھ نہیں کرتا نا محترم بھائیوں, وہ صرف باتیں ہی کرتا ہے, اور جو کرنے والا ہے اسے ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ باتیں کرے. وہ تو کام کرے گا, بس اللہ کے دین کا کام ہو, مسجد کا کام ہو, مدرسے کا کام ہو, دعوت و تبلیغ کا کام ہو, دین اسلام کے پھیلانے کا کام ہو, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. اسے پتا ہے کہ میں نے اس مشن کو پورا کرنا ہے. اور جو فارغ بنتا ہے, کبھی اس نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس تھلے پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے زیادہ فارغ ہی بنتا کوئی نہیں. اور اس کی گفتگو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, اگر یہ گفتگو کر رہا ہوگا نا, کسی نہ کسی کی برائی ٹھوک رہا ہوگا, کسی نہ کسی کی برائی کر رہا ہوگا کہ میرا پڑوسی ایسا ہے, میرا داماد ایسا ہے, میرا فلاں ایسا ہے. اپنے والد کی برائی, اپنے اولاد کی برائی, اپنے عزیز و اقارب کی برائی. اللہ اکبر, اگر کسی کو کوئی برائی نہ بھی ملے نا تو امام کو پکڑ لیتے ہیں, چلو آؤ آج امام کی برائی کریں, ہمارا امام اس کے اندر یہ, اس کے اندر یہ, اس کے اندر یہ. اگر امام نہیں ملے تو عالم کو پکڑ لیتے کہ فلاں عالم, اس کو دیکھا ہے آپ نے, اللہ اس کو اللہ دیکھے گا, تو تجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے اعمال کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے بات کر کے, اپنے اعمال کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے کسی غیر کے بارے میں گفتگو کر کے. اللہ کا ذکر کر, اللہ کی یاد کر, اچھی اچھی باتیں کر. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی, ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا کوئی حاصل نہ نکلتا. اللہ اکبر. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے, آپ جانتے ہیں سبھی, فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو ایک نصیحت کر کے بھیجا تھا. وہ نصیحت کے الفاظ دیکھیں آپ, نبی کو بھیج رہے ہیں ایک سرکش کے پاس, بڑا دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون. ابھی آپ کسی کو بول دیں نا تو فرعون ہے, تو اسے معلوم چل جائے گا کہ فرعون کتنی بڑی گالی ہے, کتنی بڑی گالی ہے فرعون. اس بندے کے پاس اللہ اپنے محبوب کو, اپنے پسندیدہ بندے کو, اپنے نبی, اپنے پیغمبر کو بھیج رہے ہیں. کیا آپ جائیے اور اسے ذرا ٹھیک کیجیے, اسے ٹھیک کیجیے, لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ, آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, آپ کے سر پر
نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں، آپ کوئی معمولی بندے نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب پیغمبروں کا اور نبیوں کا یہی تو کام ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، لوگوں کو جینے کا انداز واقعی دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جائیے اب آپ فرعون کے پاس، اس سرکش کو، اس نافرمان کو جس کی سرکشی بڑی ہوئی ہے، نافرمانی بڑی ہوئی ہے، آپ نے جا کے اسے واعظ و نصیحت کرنی ہے، اسے سمجھانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل ضرور کیجیے گا، قولا لجنا، کہ جب آپ اس سے بات کرنے لگے، جب آپ اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، جب آپ اس سے بات کرنے کا آغاز کریں، تو آپ اپنی گفتگو کے اندر نرمی رکھیے گا، نرمی رکھیے گا، سختی نہیں رکھیے گا۔ اس فرعون جس کے بارے میں فرمایا کہ انہو طغی، وہ سرکش ہے، سرکشوں کا بھی بڑا سرکش ہے، لیکن اس کے پاس اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں اور فرما کے کہ قولوا قولا لینا، آپ نے بات نرمی والی کرنی ہے، آپ نے سختی والی بات نہیں کرنی۔ آج اگر ہم کسی دین کی دعوت دینا بولتے ہیں بھائی جناب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں، اتنا کہتے ہیں نماز کے لیے، اتنا کہتے ہیں فلاں چیز کے لیے، اتنا دین کے حوالے سے سمجھاتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے دعوت دیتے ہیں، لیکن کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کیسے سمجھے گا؟ یا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر توفیق نہیں ہے، یا پھر تیرا میرا انداز ٹھیک نہیں۔ فرمایا قولا لینا، آپ نے فرعون کے پاس جا کے بات نرمی سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، سخت روئی اور ترش روئی اور سختی والے لہجے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ یہی وجہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اور یہی وجہ تھی کہ فرعون لعین بن گیا، کیونکہ اس کی انداز بڑا سخت انداز تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے پانی میں غرق کیا۔ کہتا موسیٰ تو کون ہے اور تیرا رب میں نہیں جانتا کسی کو۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات اور معلوم چلی، انسان دنیاوی حوالے سے کتنا ہی بھلے نرم ہو جائے، لیکن جب دین کی بات اس کے سامنے رکھی جائے گی کہ جناب نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اللہ کے دین کو اپنائیں، اگر یہ اس کی بات مان لیتا ہے تو یہ بھی نرمی والا ہے، اور اگر یہ اس کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ فرعون والا ہے، سختی والا ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ اکبر نرم ہے، محبت والا ہے، تو جو ہوتا ہے وہ وہی چیز پسند کرتا ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین پسند بھی انہی کو فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العالمین رفیق کہا جاتا ہے، نرم دل والے، نرم مزاج والے، محبت والے، پیار والے کو انتہائی محبت والا، انتہائی پیار کرنے والا رفیق ہے۔ وہ رفیق جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو جب اپنے پاس بلایا، اس بلانے سے پہلے نبی علیہ السلام کی زبان رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق اعلی، اللہم بالرفیق اعلی، اللہ
اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، مجھے اس دنیا میں اب نہیں رہنا ہے، اب میں نے آپ کے پاس آ جانا ہے، اس لیے کہ اللہ رفیق اور رفیق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرم اور نرمی والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نرم کو ہے، اللہ رب العالمین محبت کرنے والا، اللہ رب العالمین پیار فرمانے والا، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمایا وَيُعْطَى الرِّفْقِ مَا لَا